کا ذکر ہے جب زمین پر انسان کا وجود نہیں تھا، جب جنات بستے تھے اور ان میں سرکشی اور فساد عام ہو چکا تھا۔ اللہ عز و جل نے اپنے حکم سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تاکہ جنات کے فساد کو ختم کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور ہر حکم کو مکمل طاقت اور اطاعت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ایک جن ایسا نمایاں ہوا جس نے نہ خون بہایا نہ فساد کیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اختیار کی۔ اس جن کا نام عزازیل تھا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ یہ اس کے لیے عزت بھی تھی اور ایک بہت بڑا امتحان بھی۔ آسمانوں میں پہنچ کر اس نے خود کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی زبان ہر وقت تسبیح کرتی، اس کا دل خوف خدا سے بھرا رہتا، طویل سجدے کرتا، رکوع کرتا، آنکھوں سے آنسو بہتے، دعائیں مانگتا۔ فرشتے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے اور عزازیل بھی ان کے ساتھ اطاعت اور عبادت میں لگا رہتا۔ اسی مستقل عبادت نے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا اور وہ خاص مخلوق میں شمار ہونے لگا۔ اگرچہ جن تھا مگر اس کی عبادت، علم اور ظاہری عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کی مجالس میں جگہ عطا فرمائی۔ وہ آسمانی مجالس میں شریک ہوتا، زمین کے معاملات سے متعلق احکامات سنتا، فرشتوں کے درمیان احترام پاتا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ فرشتوں میں نمایاں مقام حاصل کر گیا اور بعض امور میں اسے سردار جیسا مقام دیا گیا۔ یہاں سے اس کے دل میں ایک نازک مگر خطرناک خیال پیدا ہونے لگا۔ اللہ نے عزازیل کو لوح محفوظ کے قریب تک رسائی عطا فرمائی۔ وہاں اس نے ایسی باتیں پڑھی جو تقدیر، انجام اور عدل الہی سے متعلق تھیں۔ اس نے وہ آیات بھی دیکھی جن میں غرور اور تکبر کرنے والوں کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ وہ ان آیات کو پڑھ کر روتا، سجدے میں گرتا، اللہ سے پناہ مانگتا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو چکی تھی کہ یہ انجام دوسروں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اسی مقام پر عزازیل نے ایک جملہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، یہ شیطان کون ہوگا؟ ایسا کون ہوگا جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ یہ خیال اسے بے چین کر گیا، اس کے سکون میں خلل ڈالنے لگا۔ عرض کیا، اے میرے رب، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب وقت آئے گا تجھے خود معلوم ہو جائے گا۔ یہ جواب عزازیل کے لیے ایک تنبیہ تھی، مگر اس نے اسے سمجھنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، میں زمین میں اپنے ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ فرشتے خاموش رہے کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے، مگر یہ ناخوش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، خلیفہ میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں غرور اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ زمین پر پہنچے تو زمین رونے لگی، فریاد کی، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے ایسی مخلوق نہ بناؤ جو نافرمانی کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام لوٹ آئے
پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے، وہ بھی زمین کی فریاد سن کر واپس آ گئے۔ آخر کار حضرت اسرائیل گئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے مٹی لے آئے۔ اللہ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ یہ ایک جسم تھا جس میں ابھی روح نہیں تھی۔ اس جسم کو ایک خاص مقام پر رکھا گیا۔ جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو اس میں سے کھوکھلی سی آواز آتی۔ فرشتے رک کر دیکھتے کہ اس نئی مخلوق پر غور کرتے۔ یہ بھی عزازیل جب اس کے پاس سے گزرتا تو حقارت سے دیکھتا، کبھی ٹھوکر بھی مارتا، کہتا یہ تو کھوکھلا ہے، مٹی سے بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں اور آگ سے بنا ہوں۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام زندہ ہوئے، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا عزازیل تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو یہ کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، میں اس سے افضل اور بہتر ہوں۔ یہ غرور اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو آج سے شیطان مردود ہے۔ اسی لمحے وہ رو پڑا، اسے یاد آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جان گیا کہ یہ آیت اسی کے لیے تھی۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر یاد رکھ میرے سچے بندے، میرے مومن بندے تیرے چال میں نہیں آئیں گے۔ یوں اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے عبادت اگر غرور پیدا کرے تو ہلاکت ہے، اصل عظمت اطاعت میں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جرم اور نافرمانی تکبر ہے۔